الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال في مقام آخر: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق اللہ العظیم. میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی، ان دنوں وطن عزیز کے حالات بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں. ماب لنچنگ اور ہجومی تشدد کا نہ تھمنے والا سلسلہ اب تک چل رہا ہے. صاحب اقتدار جماعت اور مختلف عہدیداران کی جانب سے نفرت انگیز بیانات داغے جا رہے ہیں. مسلمان عورتوں کی عزت سر بازار نیلام کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے. شرپسندوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد بے حس بنا دی گئی ہے. ظالموں اور ستمگروں کا ظالمانہ کھیل جاری ہے اور لاقانونیت کی لہر پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے. ایک طرف ملک کی یہ تشویشناک صورتحال ہے اور دوسری طرف NRC یعنی قومی شہری رجسٹریشن کے تعلق سے مختلف خبریں گشت کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے ملک بھر میں مسلمانوں کے درمیان بے چینی اور اضطراب کا ماحول پایا جا رہا ہے. 31 جولائی 2019 کو رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کا مسلمانوں پر منفی اثر پڑا اور وہ اپنے مستقبل کے تعلق سے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کے حقیقی شہریوں کی شناخت کے لیے آسام میں جو تکلیف دہ عمل شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اب تک 19 لاکھ سے زیادہ باشندوں کی شہریت مشتبہ قرار دے دی گئی تھی، وہی عمل اب ہندوستان بھر میں شروع ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کے حقیقی شہریوں کی شناخت کے لیے آسام میں جو تکلیف دہ عمل شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اب تک 19 لاکھ سے زیادہ باشندوں کی شہریت مشتبہ قرار دے دی گئی تھی، وہی عمل اب ہندوستان بھر میں شروع ہوگا. اور مسلمانوں کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے ویسے ہی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے جن سے آسام کے مسلمان گزر رہے ہیں. حالانکہ صورتحال بہت زیادہ واضح نہیں ہے. اس معاملے میں جتنے منہ اتنے ہی باتیں والی کہاوت صادق آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں پھیلنے والی افواہوں نے مسلمانوں کے اندر اس حد تک خوف و ہراس پھیلا دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے مایوس ہیں. اے مسلمانوں، ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ظالم ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں دھمکائیں گے، ہمیں آزمائیں گے. کبھی ہمیں بابری مسجد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہمیں ٹرپل طلاق کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہمیں 370 کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہمیں NRC اور CAA کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ ہم سے وطن پرستی کے ثبوت بھی مانگے جاتے ہیں. مگر میں کہنا چاہوں گا، اے دشمنان اسلام، ہم سے وطن پرستی کے ثبوت مانگنے والے احمقوں، دیکھ لو وہ تاج محل قرآنی آیتوں سے جگمگا رہا ہے، جسے دیکھ کر ٹانپ بھی حد کا مقصد ہے. وہ قطب مینار قرآنی آیتوں سے جگمگا رہا ہے، وہ لال قلعہ عربی تحریرات سے جگمگا رہا ہے، وہ مکہ مسجد، وہ جامع مسجد جگمگا رہی ہے. اس سے بڑھ کر وطن پرستی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟
ہندوستان کے ماتھے کا سندور قرآنی آیتوں سے جگمگانے والا وہ تاج محل تمہیں کس نے دیا؟ وہ لال قلعہ تمہیں کس نے دیا؟ وہ قطب مینار تمہیں کس نے دیا؟ وہ مکہ مسجد، وہ جامع مسجد تمہیں کس نے دی؟ وہ چار مینار تمہیں کس نے دیے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے آباء و اجداد کی ہیں۔ اور ہم سے شہریت ظاہر کرانے والوں، دیکھ لو وہ تاج محل آج بھی موجود ہے، وہ قطب مینار کی بلندی چیخ چیخ کر کے رہی ہے، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہم برابری کے حصے دار ہیں۔ مگر مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ ظالم ہمیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہمیں امتحانات میں ڈالیں گے، ہمیں ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری تو پوری تاریخ ہی آزمائشوں اور امتحانات سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف و ہراس کے ذریعے، عہد سالی کے ذریعے، مال و افراد میں کمی کے ذریعے، اس لیے ہمیں ان سے بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میدان چھوڑ کر بھاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو کبھی حالات کے سامنے بزدل نہیں ہوئے اور نہ کبھی صبر و ہمت کا دامن ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ ہمارے سامنے غزوہ خندق کی مثال اب بھی تازہ ہے، ہم اپنے اندر صدیق اکبر کا جذبہ ایمانی اور عمر فاروق کا عدل ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھیں گے۔ ہم نے غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی فراست کو نہیں بھولا، اسپین میں ہمیں طارق بن زیاد کا سبق اچھی طرح یاد ہے، اور ہم یوسف بن تاشقین اور محمد بن قاسم کی جواں مردی بھی نہیں بھولے، محمود غزنوی کی قربانیاں اور عظیم مجاہد آزادی حیدر علی کے جانشین ٹیپو سلطان کی بہادری، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن دیوبندی کی جنگی فراست کو کیسے فراموش کر سکتے؟ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے۔ تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے۔ آج میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے، آج کا مسلمان جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، جس کا آخرت کی اصل کامیابی پر اعتماد ہے، جو اپنے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جیسی روشن دلیل رکھتا ہے، ان سب کے باوجود وہ ڈرتا ہے مال و زر کے نقصان سے، دکھ بیماری اور حادثات سے، حکومتوں کی سازشوں سے، دنیاوی اصول و قوانین سے، زمین و آسمان کی گردشوں اور موسم کی غیر مناسب تبدیلی سے، جبکہ حق تعالی شرح کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ عزیزان گرامی، ایک زمانہ تھا امت مسلمہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، اس کی تہذیب ساری تہذیبوں پر غالب تھی، ان کے علم و فن کا سارے جہاں میں چلتا تھا، ساری دنیا کی قومیں ان سے تہذیب و ثقافت سیکھتی، ان سے ترقی و خوشحالی کا درس حاصل کرتی تھی، امت مسلمہ ہر میدان میں آگے تھی۔ مگر چند صدی بعد ہی مسلمانوں میں کمزوریاں آتی چلی گئی، ان کا رشتہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے کمزور پڑتا اور ٹوٹتا رہا، وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ ہمارا قافلہ جس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا اس سے وہ منحرف ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بہتر کے بجائے معمولی اور گھٹیا کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا۔ مگر آج بھی وقت ہے، امت اگر اپنے اختلافات پسے پشت ڈال دے، اپنی عیاشی، راحت طلبی اور بدعملی سے باز آ جائے اور دین کو مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کرنے لگے اور کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے لگے، تو بہت جلد اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا اور وہ خیر امت کا ہے۔ آخری اشعار پر میں اپنے تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا، چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا، ستم گروں پہ یقیناً عذاب آئے گا۔ قدم نہ ہٹانا اے وطن کے باشندوں، قدم نہ ہٹانا اے وطن کے باشندوں، تمہارے دم سے نیا انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔